میرے عزیز دوستو، رمضان مبارک ایک ایسا پاک اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وہی مقدس کتاب جو انسانیت کو ہدایت دیتی ہے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے جس میں مومن کی دعاؤں کو خاص مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے اپنی امت پر رمضان کے مکمل روزے فرض کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اس برکت والے مہینے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور روزے رکھنے کی نیت کر رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کب فرض کیے گئے؟ کیا روزہ صرف ہماری امت کے لیے خاص ہے، یا ہم سے پہلے آنے والی امتوں پر بھی یہ عبادت فرض تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس انداز میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ باقی سب سے الگ کیوں مانا جاتا ہے؟ وہ کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ کس طرح خاص تھا، اور وہ عام روزوں سے کیسے مختلف تھا؟ کیا ہر امت کے روزے رمضان کی موسیقی طرح پورے 30 دن کے ہوتے تھے، یا ان میں کوئی فرق بھی تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں تک مسلسل روزہ رکھنے کا حکم ملا؟ اور ہے جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہا کی ملاقات کی یاد دلاتا ہے۔ قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد ہے، اور صفا مروہ کی سعی سیدہ باجرہ رضی اللہ عنہا کے ان قدموں کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے معصوم بچے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہوئے اٹھائے تھے۔ یہ دین صرف حکموں اور قوانین کا نام نہیں، بلکہ یادوں، قربانیوں، صبر اور محبت کا دین ہے، اور رمضان اسی محبت کا سب سے خوبصورت اور سب سے برکت والا تحفہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں خاص عبادت اور پرہیزگاری اختیار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے سے پرہیز کرتے، زیادہ عبادت کرتے اور اللہ کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے۔ یعنی آپ نے رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہ کر اللہ کی عبادت کو پسند فرمایا۔ اللہ پاک کو اپنے محبوب کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ روزے کے لیے ماہ رمضان کو ہی منتخب کر لیا گیا، اور پورے رمضان شریف کے روزی ایمان والوں پر فرض کر دیے گئے، تاکہ میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور ان کی سنت قائم رہے۔ پہلے بھی اللہ کے نیک بندے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اکثر پورا سال روزے میں رہنے کی عادت رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے پسندیدہ روزہ بتایا گیا ہے، جس میں وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خاص طریقے موسیقی سے روزے رکھتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے اور 2 دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ روزہ رکھنے سے انسان موسیقی، پرہیزگار اور متقی بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے تم پر موسیقی اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور بچوں کے بارے میں بھی ہمارا دین ہمیں حکمت، رحمت اور محبت کا راستہ سکھاتا ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ انہیں آہستہ آہستہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے۔ انہیں پیار، نرمی، موسیقی اور سمجھداری کے ساتھ سمجھایا جائے، تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو روزہ ان کے لیے بوجھ محسوس نہ ہو، بلکہ خوشی اور عبادت کا ذریعہ بن جائے۔ بزرگوں اور علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب بچہ قریب 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے رمضان کے روزوں کی تعلیم دی جانی چاہیے، لیکن یہ تعلیم سختی سے نہیں بلکہ نرمی اور محبت سے ہونی چاہیے، تاکہ بچے کا دل خود بخود عبادت کی طرف جھک جائے اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت رمضان شریف کی اصل فضیلت اور برکت کا اندازہ ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے جہاں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں اس کے اندر ایسی حکمتیں اور فائدے چھپے ہیں جن کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ آج کا دور سائنس اور تحقیق کا دور ہے، اور جدید سائنسدانوں نے بھی روزے کے اثرات پر تحقیق کر کے کئی دلچسپ باتیں سامنے رکھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ روزہ صرف عبادت نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی ایک انمول تحفہ ہے۔
آئیے سائنس کی نظر سے کچھ اہم فائدے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ دل اور دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دماغ تازہ محسوس کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے انسان کا بلڈ پریشر متوازن رہنے میں مدد ملتی ہے۔ نہ تو یہ ضرورت سے زیادہ بڑھتا ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کم ہوتا ہے، بلکہ جسم کی ضرورت کے مطابق متوازن رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی لوگ جو سال بھر بی پی کی بیماری سے پریشان رہتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھنے کے دوران راحت محسوس کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ روزہ دار کم کھانا کھاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کی اضافی چربی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ ہم پورا سال ورزش، واک یا دوسرے طریقوں سے وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رمضان میں روزہ خود ہی اس عمل کو آسان بنا دیتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، شکر، تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جسم میں جمع اضافی موٹاپا آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ بھوکا رہنے سے انسان کمزور ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کے علاوہ بھی سائنسدانوں، موسیقی نے روزے کے کئی فائدے بتائے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے چند اہم فائدے رکھے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ روزہ صرف روحانی عبادت ہی نہیں بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی پابندی موسیقی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے بچائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔